مہرینہ کو گلابی سوٹ پہنوا کر کندھوں سے نیچے آتے بالوں کا ڈفرینٹ سے اسٹائل بنوایا گیا تھا کہ اسیر اپنے والدین کے ساتھ اسے دیکھنے آنے والا تھا۔ وہ ہونٹ بھیجی ہوئی تھی، غصہ تو اتنا آ رہا تھا کہ بس لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی کہ آج ظہیر خانم اور سردار خزان گھر پر ہی تھے۔ میں کوئی جانور جیسے جہاں دل کیا ہانک دیا، میری تو مرضی ہی نہیں پوچھی گئی، میں کیوں کروں اس سے شادی؟ وہ غصے سے سوچ رہی تھی۔ وہ خوبصورت بھی بہت لگ رہی تھی کہ عموماً وہ گھر پر رفس حلیے میں ہی رہتی تھی، اور کل بھی تو فنکشن تھا، سدا اور شائنہ کی انگیجمنٹ تقریب تھی۔ ظہیر کے آتے ہی گھر میں چہل قدمی کی لہر سی دوڑ گئی، اس کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا جو شاید خزان سے 2-3 سال چھوٹا ہی تھا، لیکن دونوں کی دوستی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بعد مہرینہ کو اس کے سامنے لایا گیا تھا۔ ظہیر خانم اور دوسرے مرد اٹھ کر ایک طرف چلے گئے تھے۔ اب صرف خواتین، اسیر کی والدہ اسیر اور سردار غزان وہاں موجود تھے۔ اسیر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ اس کے دیکھنے پر جواباً پورے دانتوں کی نمائش کر گئی تھی۔ اسیر نے حیرت سے اسے دیکھا، جو سردار کے دیکھنے پر پھر سے سر جھکا گئی تھی۔ اس کے دانت کافی بڑے تھے، تصویر میں تو وہ اندر تھے، اب اونچے دانت کہاں سے آ گئے تھے اس کے؟ اسیر حیرت زدہ تھا، نکلی کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں کیا تھا۔ بیٹا پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اسیر کی والدہ نے شفیق مسکان سے اسے پوچھا تھا۔ جی بہت اچھی جا رہی ہے، نہایت باریک آواز میں وہ بولی تھی، سر ہنس جھکا ہوا تھا۔ مسز عیسیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، انہیں وہ کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی، شاید پک میں فلٹرز یوز کیے ہوئے تھے اس نے۔ انہوں نے بیٹے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا، گھر والے انجان تھے اس کے کارنامے کے بارے میں، اگر پتہ ہوتا تو ظہیر خانم اس کی چمڑی نہ ادھیڑ دیتے۔ اسیر نے انہیں ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا بولا تھا، جی لیٹنا، سونا، کھانا پینا اور روز شاپنگ پر جانا، دوستوں سے گھنٹوں باتیں کرنا، سارا دن موبائل یوز کرنا اور لوگوں سے جیلس ہونا، میری کوئی زیادہ ہابیز نہیں ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا اس کے کافی قریب بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ باقی سامنے والے صوفے پر تھے۔ فاصلہ زیادہ تھا اور وہ کچھ بول بھی باریک سی آواز میں رہی تھی تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کیا بول رہی ہے۔ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹی شرما شرما کر ان کی باتوں کی جواب دے رہی ہے۔ اس کی ہابیز ان ماں بیٹے کے چکے چھڑا گئی تھی۔ گردن پہ خارج کرتی ہوئی مسکرا دی۔ باقی وقت وہ دونوں ماں بیٹا خاموشی رہے، جبکہ اسیر کی شکایتی نظریں سردار غزان پر تھی، جو کسی فائل پر سائن کر کے پاس کھڑے ملازم کو پکڑا رہا تھا۔ وہ ان سے بات کر رہا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے ایکسکیوز کرتا ہوا تھوڑا دور کھڑا ہوا تھا۔ اگلے بندے کی بات سنتا ہوا چونکا تھا۔ آئی ول کم، اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ لفٹ میں کھڑی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ 3-4 لوگ تھے جو تیسری منزل پر اتر چکے تھے، اب وہ اکیلی تھی کیونکہ اسے 5ویں منزل پر جانا تھا۔ اب سیڑھیاں چڑھنا مشکل تھا تو وہ خود میں ہمت مجتمع کرتی آج لفٹ میں داخل ہوئی گئی تھی۔ چہرہ پسینے کے قطروں سے چمکنے لگا تھا۔ اس نے صلاحیت سے دیوار تھامنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ گر چکی تھی نیچے۔ شاید لفٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے رک چکی تھی۔ خیام، وہ ہانپتے ہوئے چلائی تھی، سردار! وہ نیچے گری، کھینچ کھینچ کر سانس لیتی اسے پکارنے لگی تھی، سردار غزان! دھیمے سے اس کا نام اس کے لبوں سے نکلا تھا، اس کے بعد اس کے منہ سے کچھ نہیں نکلا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی لیکن ہونٹ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ کیا شنام سنتا ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ انتظامیہ نے لفٹ ٹھیک کرنے والے کو اسی وقت بلوا لیا تھا۔ لفٹ ٹھیک ہوتے ہی 4تھی منزل پر کھول لی گئی تھی۔ اس سب میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگ چکا تھا۔ لفٹ جب کھلی تو شنام کو ایک دم ساکت ہوا تھا، وہ نیم ہونٹوں لیے ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی۔ ہیر، وہ صلاحیت سے اس کی طرف لپکا تھا۔ باہر کافی بھیڑ جمع تھی، وہ اسے باہوں میں لیتا لفٹ کا بٹن دبا گیا۔ اب لفٹ تیزی سے نیچے آنے لگی تھی۔ وہ ہیر کو پاس ہی بہت بڑے ہاسپٹل لے آیا تھا جنہوں نے فوراً اسے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا تھا۔ ہیر کو آکسیجن ماسک لگا دیا گیا تھا، ڈاکٹر اس کی کنڈیشن سیریس بتا رہے تھے۔ شنام نے پھپھو اور سردار غزان کو فون کر دیا تھا۔ رائنا تو اسی وقت بھاگتی چلی آئی تھی، وہ ہیر کے لیے پریشان تھی اور دل سے اس کے لیے دعا گو بھی تھی۔ وہ اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر سے 1.5 گھنٹے میں مصر تھا۔ 2 آدمی اس کے پیچھے اس کے قدموں کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام ثابت ہو رہے تھے، اس کے قدموں بجلی سی تیزی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ ایک لمبی راہداری کی طرح بڑا تھا، لوگ مڑ مڑ کر اس شاندار شخص کو دیکھ رہے تھے
جو بلیک شلوار قمیص پر ہاف وائٹ چادر کندھے پر رکھے واقعی کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ شاہنام اسے دیکھتا بھاگ کر اس سے قریب آتا، اسے ساری بات بتانے لگا تھا۔ شاہنام، میں نے اس کی ساری ذمہ داری تمہیں دی تھی، سونپی تھی۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا فقط یہی بولا تھا۔ شاہنام نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ بھائی، وہ اس کے سنگین تاثرات دیکھ کر وکلا کر رہ گیا تھا۔ رائنا نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ اس کی نظریں شیشے کے پار اس وجود پر تھی۔ وہ لڑکی زندگی کو کب صحیح طریقے سے سروائیو کر سکے گی؟ اس نے اسے یہاں بھیجا ہی تو اس لیے تھا کہ وہ لڑکی سیکیور رہے گی، اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جیے گی۔ لیکن جو مشکلات انسان کے مقدر میں لکھی ہیں وہ تو مل کر رہیں گی نا۔ وہ کیا جانے ابھی اس نازک وجود نے کیا کیا سہنا تھا۔ ہیر، اس نے جیسی آنکھیں کھولی، اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ خیال ہی گھما کرتی پھر سے آنکھیں موندنے لگی تھی، جب سردار کی آواز اسے گمان سے یقین میں لے آئی تھی۔ ہیر کی آنکھیں حیرت سے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس لفٹ میں سب سے زیادہ یاد آیا تھا، جسے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے خود پہ جھکا دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ہیر، تم ٹھیک ہو؟ کرسی اس کے بیٹ کے قریب کھینچتا وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے سر تیزی سے نفی میں ہلا گئی۔ کہیں درد ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے دھیمے گمبھیر لہجے پر وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ اسے وہ بند لفٹ پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی سانسیں پھر سے بند ہو جائے گی۔ ہیر، ڈر کیسا؟ میں ہوں نا یہاں، اور اس لفٹ سے تم باہر بھی آ گئی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پش تھپکتا ہوا اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ آپ چلے جائیں گے؟ وہ بھرائے لہجے میں اپنے ڈر کو زبان دے رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا، آنکھوں میں تیرتے آنسو بن پار کر آئے تھے۔ وہ گہری سانس لیتا اسے دیکھنے لگا۔ یا دل نہیں لگ رہا؟ وہ یقین سے پوچھ رہا تھا۔ وہ زور زور سے سر اسبات میں ہلانے لگی، جب سر وہ مسکرایا۔ اس کے خوبصورت دانت آج بہت واضح دیکھے تھے۔ اس نے وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پلکیں جھپکنے سے وہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔ یہ دل تو لگانا پڑے گا نا، دوستیں بناؤ، گھومو پھرو، لائف کو انجوائے کرو۔ یہی عمر ہے ہنسنے کھیلنے کی۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھے یہاں کی مقامی زبان نہیں آتی، تو پھر میں کیسے کسی کو اپنی دوست بناؤں؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ کیا شاہنام نے تمہارا لینگویج کورس میں ایڈمیشن نہیں کروایا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ آپ چلے جائیں گے؟ وہ پھر سے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جواباً خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جسے اس کے چہرے پہ کچھ کھوجنا چاہ رہا ہو۔ ہیر کا دل اس کی موہیت پر لرزنے لگا تھا۔ ہیر، تمہیں یہاں 2 سال اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی پڑے گی، اپنی پرسنالٹی گروم کرنی ہوگی، خود میں ہمت پیدا کرنی ہوگی، پھر ہی تم دنیا کا مقابلہ کر سکو گی۔ اس کے بکھرے بالوں کو الجھن سے دیکھتا وہ بولا تھا۔ جب تمہاری چھٹیاں کریں گی تو تم پاکستان آنا کرنا، اپنے دن خیام کے ساتھ ہنسی خوشی سے گزارنا۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا اٹھا تھا، اسے واپس جانا تھا۔ آج اس کی منگنی کی تقریب تھی، لیکن وہ لڑکی تھی کہ بچہ بنی ہوئی تھی۔ شنم آج سے تمہارا بہت خیال رکھے گا ہیر، اور تمہیں خود بھی اپنا خیال رکھنا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اب مجھے چلنا ہوگا، اٹس امپورٹنٹ، اوکے، اللہ حافظ۔ اس کے سر پر پیار دے کر وہ کہتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کی خالی ویران آنکھیں مایوسی خالی کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے اسے اس کمرے میں زندگی سی دوڑتی نظر آئی تھی، لیکن اب زندگی بھی ایک کونے میں کھڑی ویران سی تھی۔ یار موم اس کا خیال رکھے گا، آج انگیجمنٹ سیریمنی ہے، ڈیڈ نے الگ سے سیاپت ڈالا ہے، کرنی پڑے گی۔ ان کا ماتھا چومتا وہ کہتا ہوا تیز قدموں سے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ رائنا بیٹے کو اللہ کی مان میں دیتی ہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بابا، وہ مصر چلی گئی، ذرا سوچیں، وہاں جا کر وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن گئی تو ہمارے مقابلے میں آ جائے گی۔ بابا کچھ کرے ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ بھاری فینسی سوٹ پہ ہلکی سی جولی پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی سے پتہ چلا تھا کہ سردار نے ہیر کو مصر بھیج دیا ہے، یہی بات اسے جلا کر راکھ گئی تھی۔ آج تک وہ انہیں اپنے مصر والے گھر نہیں لے کر گیا تھا، اور وہ لڑکی اتنی اہم تھی کہ اسے مصر بھیج دیا۔ ریاض کی تسلی پر بھی وہ انگاروں پہ لوٹتی رہی، پیسے اس کے پاس بے انتہا تھا، ایک آدمی کو مصر بھیج چکی تھی ہیر کے پیچھے۔ آخر وہ کب تک اس کمزور لڑکی کو اپنے مقابل دیکھ سکتی تھی؟ ہیر، اپنی زندگی کے الٹے دن گننا شروع کر دو، تم ابھی جانتی کہاں تھی شائنی کو، لیکن اب جان جاؤ گی۔ دوبارہ سے تیار ہوتی ہوئے زہریلی سوچ میں گم تھی۔ اوئے، خیام حیرت سے پیچھے پلٹا تھا۔ وہ وائٹ فراک کے نیچے ہائی بلیک ہیلز پہنے ہوئے تھی، بالوں کو کھلا چھوڑ کر آگے ڈالا ہوا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے سامنے گھومتی ہوئی آئی برو جھکا کر اس سے سوالیہ پوچھ رہی تھی۔ جی، وہ حیرت سے بولا تھا۔
کیا بٹن کیا ہے بٹن بٹن کیا ہے بٹن جتنی آنکھیں، اگر بتا دو گے تو میری تسلی ہو جائے گی۔ اصل میں میرا ابھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے نا بتانے والا، خیر تم بتا دو۔ وہ بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتی ہوئی بولی تھی، استغفر اللہ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا تھا جب مہرینہ نے سرائے سے اس کی کلائی تھام ہاتھ میں پکڑی۔ بتائے بغیر جانے نہیں دوں گی، سمجھے؟ آخر تم بھول کیوں جاتے ہو میں تمہاری مالکن ہوں، میری تو عزت ہی نہیں ہے اس گھر میں۔ وہ اس بار خاصے غصے سے بولی تھی، جبکہ خیام نے حیرت سے اپنی کلائی کو دیکھا جو وہ پکڑے اسے گھور رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سحیر عالم کی پاردار آواز مہینہ کے چکے چڑا گئی تھی۔ وہ بجلی سی تیزی سے اس کی کلائی کو ہاتھ سے آزاد کر چکی تھی۔ ہیر چلتی ہوئی ایک دم سے کسی سے ٹکرائی تھی، یا شاید کوئی اس سے جان بوجھ کر ٹکرایا تھا، وہ جان نہ سکی۔ وہ ایک لڑکا تھا جو بلیک ہوڈی پہنے سے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں سر تاثر لیے وہ ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر سر جھٹ کے اس کے قریب سے گزر گئی۔ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے ہیر رضا، وہ طنز سے مسکراتا ہوا بولا تھا۔ بابا وہ اس کے بولنے سے پہلے تھپڑ اس کے گال کی زینت بن چکا تھا۔ خیام نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں، یا سب بھول چکی ہو؟ ایک ملازم کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے کیا کر رہی تھی گھر میں؟ تمہیں پسند کرنے والے لڑکے آئے ہوئے ہیں اور تم یہ مشکوک حرکتیں کر رہی ہو، اور تم لڑکے ملازم ہو تو ملازم جیسا ہی خواب دیکھنا، ورنہ انجام سے آگاہ نہیں ہو تم اپنے۔ آخر میں اسے سپاٹ لہجے میں وارننگ دیتے ہوئے مہرینہ کی کلائی ہاتھ میں جگڑتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ مہرینہ سپاٹ نظروں سے باپ کو دیکھتی چلنے لگی تھی، پلٹ کر اسے بھی خاموش نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ خیام کی ساکت نظریں اسی پر تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھے اس محل میں بسنے والے لوگ، جو اپنی بیٹیوں کے سگے نہیں تھے وہ کسی اور کی بیٹی کی کیا حفاظت کریں گے۔ اسے ہیر کی بھی ٹینشن لگ گئی تھی۔ مہرینہ کی گال پر سرخ نشان اسے بھول نہیں رہا تھا۔ وہ اتنا بیزار ہوا کہ محل سے ہی نکل گیا۔ اسے یہ بھی پوچھنے کا یاد نہیں رہا کہ محل میں فنکشن کیسا ہے آج۔ ہائی آئی ایم ساریہ اینڈ یو۔ ہیر نے حیرت سے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے تھی۔ وہ لڑکی پاکستان سے تھی، آج ہی یہاں آئی تھی اور آج ہی اس سے دوستی کی خواہاں تھی۔ ہیر علی رضا۔ ہیر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنا تعارف کروایا۔ واو بیوٹیفل فل نیم۔ ساریہ خوش اخلاقی سے بولی تھی۔ ہیر مسکرا دی۔ کوئی غور سے دیکھتا تو پتہ چلتا اس کے مسکرانے سے اس کے بائیں گال پر چھوٹا سا ایک گڑھا نمایاں ہوتا تھا۔ ساریہ اس کے ساتھ چلتی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس دن ہیر کالج میں بور نہیں ہوئی تھی۔ شہنام نے اسے لنچ کرایا، بعد میں ایک بڑے سائز کی آئس کریم دلا کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ساریہ نے لاپرواہی سے پوچھا۔ ریلیٹیو ہیں، انہی کے گھر ٹھہری ہوئی ہوں میں۔ آئس کریم شوق سے کھاتی ہوئے ساریہ سے بولی تھی۔ ساریہ کی تیز نظریں شہنام کی پشت پر گئی تھیں، وہ سر ہلا گئی۔ آنٹی چائے؟ ہیر یہ کیا بات ہوئی، ابھی تم یونی سے آئی ہو اور ابھی چائے بنانے لگ گئی؟ بیٹا آرام کرتی بن جاتی چائے بھی۔ رائنا نے خفی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ پلیز آنٹی، اس وقت کی چائے آپ کے لیے میں بنایا کروں گی، اور میں کوئی تھکتی نہیں، گاڑی سے آتی ہوں، گاڑی پر جاتی ہوں، وہاں بھی بیٹھی رہتی ہوں تو تھکوں گی کیسے؟ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، آج نہ میری ایک بہت پیاری لڑکی سے دوستی ہوئی ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھتی ہوئی اشتیاق سے بتا رہی تھی۔ واو دیٹس گریٹ، دوست بنانا، لیکن اس پر اتنی جلدی اعتماد مت کرنا، یہاں کون کس بھیس میں ہیر کوئی پتہ نہیں چلتا، اس لیے تم بھی احتیاط کرنا۔ چائے ایک سائڈ پہ رکھتی ہوئے اسے سمجھانے لگی تھی۔ آنٹی میں احتیاط کروں گی، ڈونٹ وری، آپ چائے تو پینا، ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ منہ بسورے ان سے بولی تھی۔ اوکے مائی ڈیئر، وہ کپ دوبارہ اٹھاتی ہوئے مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا 1 گھنٹہ ریسٹ کر لو، پھر فبیہ کے ساتھ چلی جانا شاپنگ پر، آج اس کا ہاف ہے، ورنہ وہ فارغ کم ہی ملتی ہے گھر پر۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، جبکہ ان کے پیار دینے پر ہیر کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کسی کے دل کا نقوش آنکھوں کے آگے لہرائے تھے۔ وہ نظریں چکاتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ وہ بلیک سوٹ پر ہاف وائٹ واسکٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وجہ نقوش پر سنجیدگی سی تھی، دل پتہ نہیں کیوں ڈوب سا رہا تھا۔ بیٹا رنگ پہناؤ۔ تیمور خانم کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ نے ایک نظر دیکھا اپنے پہلو میں بیٹھی شائنہ کو دیکھنے لگا۔ وہ چونکا اور ٹھٹکا تھا، اس کے چہرے پہ کسی اور کی پرچھائی نظر آئی تھی۔ وہ سر جھکائے آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیر تم ٹھیک ہو؟ اس سے ایک دم فکر مندی سے پوچھنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تیمور ساکت ہوئے تھے، جبکہ شائنہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تیمور خانم نے لب کھینچتے ہوئے بیٹے کو تگڑی گھوری سے نوازا تھا، لیکن وہ انہیں نہیں شائنہ کو دیکھ رہا تھا۔ غزان تیمور کی سرد آواز پر وہ چونک کر انہیں دیکھتا، ایک بار پھر شائنہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔
لیکن شائنہ کو خود کو دیکھتا دیکھا وہ گہری سانس خارج کر گیا تھا۔ ریاض صاحب شدید غصے میں آ چکے تھے، لیکن اس وقت کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ان کے بہن بھائی بھی موجود تھے، الٹا بے عزتی ان کی ہی ہوتی۔ شائنہ ریاض، شائنہ سنجیدگی سے بولتی سردار کی طرف ہاتھ بڑھا گئی تھی۔ سردار نے لب کھینچ کر اس کی انگلی میں رنگ پہنا دی تھی۔ اسیر نے چونک کر دور کھڑی مہرینہ کو دیکھا۔ وہ لڑکی اس دن سے کافی مختلف لگی تھی اسے۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا تھا جو غصے بھری نظر سے شائنہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہیلو مہرینہ، وہ سنجیدگی بھری آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سامنے وہی خوبرو نوجوان کھڑا اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہائے، وہ سینے پہ ہاتھ باندھتی سنجیدگی سے بولی۔ وہ اس کے دانتوں کو دیکھتا حیران ہوا۔ وہ تو درمیانے تھے لیکن کل تو کافی بڑے تھے۔ وہ دانت میرے اصلی ہیں، یہ نقلی ہیں۔ آج مہمان آنے والے تھے نا، تو کتنا برا لگتی ان کو بڑے بڑے دانت نکال کر ویلکم کرتی۔ وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتی سنجیدگی سے کہہ کر آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ پیچھے کھڑا ہنس دیا تھا۔ وہ لڑکی انوکھی سی تھی جو اسے بھا بھی گئی تھی۔ ہیر کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی ساریت سے۔ وہ کافی کیئر کرتی تھی ہیر کی، اس کی پسند ناپسند کا دھیان بھی خوب رکھتی تھی۔ ساریہ نے مسکرا کر اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے تو اپنے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ میری یہاں بہت اچھی ایک دوست بھی بن چکی ہے۔ ہیر مسکرائی۔ تم خود بہت اچھی ہو ساری۔ وہ نوٹ بک پر کچھ لکھتی ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ ساریہ مسکرا دی۔ ہیر آگے بڑھ گئی تھی۔ اب واقعی وہ کچھ بن کر ہی جانا چاہتی تھی۔ ہیر جیسی اندر آئی، سامنے بیٹھے وجید کو دیکھ کر وہ حیرت کی زیادتی سے دنگ ہوئی تھی۔ آنکھیں مچلتی وہ اپنے وہم و گمان میں تھی، لیکن وہ حقیقت بنا سامنے بیٹھا چائے پیتا اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف آئی تھی۔ آپ سچ میں آئے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہیر اس کی تنبیہ پر وہ مسکرائی تھی۔ آپ کب آئے اور چائے کس نے بنا کر دی؟ گھر میں تو کوئی نہیں تھا، آپ ویٹ کر لیتے، میں خود بنا دیتی۔ آپ نے ملازمت سے کیوں بنوائی؟ اس کے قدموں میں بیٹھی ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ وہ کب لگتا ہیر کو سامنے والے صوفے میں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ اسی قدموں میں بیٹھی اس کے سامنے اشارہ کرنے پر بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ہیر نیچے نہیں، اوپر بیٹھو۔ وہ سنجیدگی سے ٹوک گیا تھا۔ وہ ابھی آدھا گھنٹے پہلے آیا تھا، باقی سب اپنے اپنے کاموں میں تھے۔ رائنا، عاجلہ اور آئفہ کسی کی فوتگی پر گئے ہوئے تھے۔ وہ اچانک ہی آیا تھا، اس کی موجودگی اس کو آگاہ نہیں تھی۔ ہیر سرائیے سے اوپر بیٹھی تھی۔ وہ چائے پیتا ہیر سے ادھر کی باتیں کرتا اٹھا تھا۔ ہیر بھی ایک دم سے اٹھی تھی۔ ہیر، یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا تمہیں، یا کسی نے تنگ کیا ہو یا کوئی اور پریشانی؟ وہ اپنے خواب سے پریشان تھا جو اس نے ہیر کے بارے میں دیکھا تھا۔ نہیں، یہاں سب اچھا ہے، آپ کے لیے کھانا بناؤں؟ وہ چہکتے لہجے میں بولتی سردار کو ریلیکس کر گئی تھی۔ نو، ابھی مجھے آدھے گھنٹے تک واپس بھی جانا ہے، تم چینج کر آؤ، تمہیں لنچ کروا کر جاؤں گا میں۔ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہیر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ہیر کو وہ اس کی موہیت پر پریشان ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ وہ مسکرا دیا اس کی عجلت پر، پتہ نہیں وہ کیسے یہاں چلا آیا تھا۔ وہ حیران تھا خود پر کہ کیسے ایک برے خواب کو لے کر وہ پریشان ہوتا یہاں چلا آیا تھا۔ اپنے علاقوں کی میٹنگ چھوڑے وہ جانتا تھا تیمور صاحب بہت غصے ہوں گے۔ چلیں سردار، اس کے سامنے آتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ یہاں پر اس میں جو نکھار آیا تھا وہ تھا اعتماد۔ چلو، کہتا ہوا وہ آگے بڑھا تھا۔ پھر ہیر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ بلیک سوٹ پہ بلیک ہی ویلوٹ کی کامدار چادر اڑے ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک خوبصورت ہوٹل لایا تھا جو اوپن تھا۔ وہاں ٹیبل چیئر وسیع گارڈن میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اشتیاق سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہاں بیٹھی کافی لڑکیوں کی نظر اس کے سردار پر تھی۔ اسے تیوری چڑھائی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ موبائل پر سنجیدگی سے کوئی وائس میسج بھیجتا ہیر سے مخاطب تھا۔ کچھ بھی، وہ اس کی نگاہوں میں سماتی ہوئی بولی تھی۔ ہیر، وہ سامنے مینیو کارڈ ہے، اس پر اپنی پسند کے ڈش دے کر آرڈر کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے جلدی سے مینیو کارڈ پکڑ کر ایک دو ڈش اس نے پاس کھڑے ویٹر کو لکھوا دی۔ میرے لیے اونلی بلیک کافی ود آؤٹ شوگر۔ وہ موبائل رکھتا اپنی طرف سوالیہ دیکھتے ویٹر سے بولا تھا۔ ویٹر سر ہلا کر چلا گیا۔ آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور صرف کافی ہی پئیں گے؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے مسکرایا۔ ہیر، میں اس وقت صرف کافی ہی لیتا ہوں، ڈونٹ وری، تم اسٹارٹ کرو۔ وہ ویٹر کی رکھی کافی اٹھاتا دھیمے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ میکرونی کھاتی اسے بھی دیکھ لیتی۔ ہیر، شاپنگ کی تھی اس دن؟ وہ پوچھ رہا تھا تو رائنا بیگم نے اس سے کہا تھا۔ ہاں کی تھی، فبیہ آپی نے کافی ساری شاپنگ کروا دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں صبح 4 بجے اٹھتی ہوں، اپنے کاموں سے فارغ ہوتی میں صبح کی چائے بناتی ہوں، دونوں ماموں کو بہت پسند آتی ہے،
اور اوپر جو لان ہے لان میں سبزیاں لگائی گئی ہیں، انہیں پانی دیتی ہوں، پھر پکی ہوئی سبزیاں اتارتی ہوں، پھر فریش ہو کر چینج کرتی ہوں، یونی کے لیے تیار ہوتی ہوں، یونی جاتی ہوں، اب پڑھتی ہوں، لنچ کرتی ہوں، گھر آتی ہوں، پھر سوتی ہوں، شام کو چائے پیتی ہوں، عادلہ آنٹی کا ہاتھ بٹاتی ہوں، پھر کھانا کھاتی ہوں، دودھ پیتی ہوں اور سو جاتی ہوں۔ بہت بیزی روٹین چل رہی ہے، آپ پریشان نہ ہونا اور قیام سے بھی کہہ دیجیے گا پریشان نہ ہو۔ وہ ایسی سٹارٹ ہوتی کہ پھر رکی نہیں تھی، وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا جو شاید زندگی میں پہلی بار شاید اتنا بولی تھی۔ وہ سر ہلا گیا لیکن ہی چپ نہیں ہوئی۔ آپ چلے جائیں گے؟ پھر کب آئیں گے؟ والیٹ سے پیسے نکالتے ہاتھ تھامے تھے۔ وہ سنجیدگی سے دیکھتا ہوا بہت ساری کرنسیز کی طرح بڑھا گیا تھا۔ یہ کس لیے؟ وہ لینے سے ہچکچا رہی تھی شاید۔ تمہاری ضرورتوں کے لیے، تمہارا بینک اکاؤنٹ کھلواؤں گا، جب اگلی بار آؤں گا تب تک کے لیے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ پیسے زبردستی اس کے ہاتھ میں دیتا وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہیر نے کرنسی کا بنڈل ہاتھ میں پکڑے ہوئے سے دیکھا۔ آج ہی کھلوا دینا، یہ کہیں مجھ سے گم نہ ہو جائے۔ وہ شاید اس کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنے کی خواہاں تھی۔ ہیر اگلی بار جلد آؤں گا اور ساتھ خیام کو لاؤں گا، اب خوش؟ ہمیشہ کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی تھی۔ اور ہاں، گھر میں کسی کو نہیں بتانا میں آیا تھا، ورنہ سب نہ ملنے کی شکایت کریں گے، اوکے؟ وہ ہونس اس کے سر پہ ہاتھ رکھے بول رہا تھا۔ ہیر سر ہلا گئی۔ آؤ، اس سے کہتا وہ بل کارٹ میں رکھتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ ہیر بیگ لیتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کی نہیں، اس کے پیچھے چلنے کی خواہاں تھی۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ روانہ ہو چکا تھا اپنی منزل کی طرف، لیکن دشمن بھی طاق میں تھے۔ مصر میں وہ اس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی سرزمین میں آج وہ اسے گولی سے بھون دینا چاہتے تھے۔ ہیر کا دل گھبرانے لگا تھا، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، عجیب سی گھبراہٹ تھی جو پتہ نہیں کیوں تھی۔ وہ سونے کا ارادہ ترک کیے باہر نکل آئی۔ فبیہ کے کمرے کی دم چلتی لائٹ دیکھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ اس سے اس کی کافی دوستی ہو چکی تھی۔ ڈینی، جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ جان، آج رات یہیں رکنے دو نا، وعدہ رات سب کے اٹھنے سے پہلے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کسی مرد کی آواز پر وہ رکی تھی، لیکن وہ اس کی لینگویج سمجھ نہیں سکی تھی۔ ایئرپورٹ سے وہ تھوڑا ہی آگے آیا تھا جب ایک گاڑی سے نکلتے 3-4 ہٹے کٹے مرد اس پر گولیاں کی پچھاڑ کر گئے تھے۔ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ڈرائیور تو شدید زخمی تھا، جبکہ وہ خون سے لت پت آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے جایا گیا تھا۔ پولیس اور ساری میڈیا فوراً سے وہاں پہنچ چکی تھی، لیکن وہ بے ہوش تھا۔ کیسے کسی کو کوئی بیان وغیرہ دیتا؟ تیمور خانم، سعید خانم، خشام خانم، ریاض سب وہیں تھے۔ عورتیں گھر میں تھیں، پریشان اور فکر مند سی۔ ڈاکٹر نے بتایا اسے 3 گولیاں لگی تھیں، ایک کندھے پر، ایک سینے پر اور ایک دائیں بازو پر۔ ڈاکٹر کا دوسری بار انکشاف انہیں ڈھا گیا تھا، وہ کومے میں جا چکا ہے، دعا کریں آپ لوگ۔ ڈاکٹر کی بات پر سب کو جیسے سانپ سوکھ گیا تھا۔ تیمور نے لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لیا تھا۔ رانا ٹی وی پر چلتی نیوز کو طنزیہ مسکان سے دیکھتا، ساتھ ساتھ بیر سے بھی انصاف کر رہا تھا۔ داور اسے دیکھتا مسکرایا۔ تمہیں کہا تھا کچھ دن صبر کر لو، لیکن تم نہیں مانے، اب بچ کے رہنا، پورے شہر میں پولیس کتے کی طرح پھیل گئی ہے۔ داور نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ ہاں داور، تم شاید بھول رہے ہو کہ میں پولیس والا ہوں اور مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ وہ گاڑی جس میں اس سردار پر حملہ کیا گیا تھا نا، وہ کب کی اپنی آخری سانس بھی لے چکی ہے، اور آدمیوں کو میں گاؤں والی حویلی بھجوا چکا ہوں۔ کوئی کیسا پتہ لگا سکے گا؟ اور میں خود ڈھونڈ رہا ہوں، اب میں اپنے خلاف تھوڑی نہ ثبوت اکٹھا کروں گا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا تمسخر سے بولا تھا، پورا کمینہ ہے تو۔ داور نے کمینگی مسکان سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آگے دیکھو اس سردار کا حشر میں کیا کرتا ہوں، ابھی تو شروعات ہے جانی۔ تیسرا گلاس خالی کرتا ہوا اس بار سخت لہجے میں بولا تھا۔ داور سر ہلا گیا۔ بھاگتی آئے گی وہ مصر سے، جو سرد لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ سردار کی کنڈیشن میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ کالے بکروں کا صدقہ دیا گیا، کئی غریبوں کے چولہے جلائے گئے تھے، لیکن سردار کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ مصر میں مقیم اس کی پوری فیملی آ چکی تھی، آخر اتنی بڑی خبر کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ تیمور فون کان سے لگائے راہ دلی سے گزر رہے تھے جب رائنا سے ان کا سامنا اچانک ہوا تھا۔ رائنا اور وہ ٹھٹک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ تیمور خانم ساکت ہوئے تھے برسوں بعد اپنی محبت کا چہرہ دیکھ کر۔ رائنا نے ہونٹ بھینچے۔
چڑھا دیا میرے بیٹے کو موت کی سولی پر۔ کان کھول کر سن لو تیمور خانم، میرے بیٹے کو اگر کچھ ہوا نا تو بخشوں گی نہیں تمہیں، یاد رکھنا تم۔ نفرت سے انہیں دیکھتی رہی، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ تیمور نے سنجیدگی سے اس کی پش دیکھی، پھر فون دوبارہ سے کسی کو ملا تو وہ آگے بڑھ گیا تھا۔